کریں گے, کھلی گفتگو کریں گے. ہمارے مہمان ہیں, سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں سہیل عابدی صاحب. سہیل صاحب, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے. اس کے ساتھ آبکار ورکرز یونین کے چیئرمین جو کہ آزاد ایک ہے اور یہ واٹر بورڈ میں اپنی انتہائی سرگرمیاں رکھے ہوئے ہیں, اور آپ نے بہت سی باتیں ابھی گزشتہ دنوں واٹر بورڈ کے حوالے سے سنی بھی ہوں گی, پڑھی بھی ہوں گی اور دیکھی بھی ہوں گی. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آبکار ورکرز یونین کے چیئرمین سید رشید احمد صاحب. ہم آپ کو بھی اس میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور ہیں, آبکار سے ہی تعلق ہے, جنرل سیکریٹری ہیں جناب جنید صدیقی صاحب. جنید صدیقی صاحب, ہم آپ کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں آئے. آج ہمارے پاس ایک بہت اہم مثلا موضوع ہے ٹریڈ یونین کے حوالے سے, کہ ہمارے یہاں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پانی کی بڑی شارٹیج ہو جاتی ہے, پانی بکتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ رشید صاحب, آپ کیا بتائیں گے؟ السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آصف صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اور بہت ہی حساس موضوع آپ نے چھیڑ دیا ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے اندر 16 سال سے ایک قطرے پانی کا اضافہ نہیں کیا گیا. یہ پانی کا اضافہ کس نے کرنا تھا؟ یہ پانی کا اضافہ کرنا تھا وہ لوگ جو اقتدار میں ہیں, انہوں نے کرنا تھا. لیکن بدقسمتی سے کراچی کے شہری اس اذیت میں اسی وجہ سے مبتلا ہیں کہ ان کو پانی نہیں مل رہا. دوسری اس کی بڑی وجہ وہ لیکیجز ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو پانی نہیں مل رہا. اس میں یقینی طور پہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے افسران کی بھی کوتاہی ہے, اور عملہ بھی شاید اپنی کوشش کے باوجود آپ تک پانی پہنچانے سے قاصر ہوتا ہے. تیسری بڑی وجہ ہے اس کراچی کے اندر ایک مافیا ہے جس کو آپ اور ہم مل کر ٹینکر مافیا کہتے ہیں. چاہے وہ ہائیڈنٹ کی صورت میں ہو یا بغیر ہائیڈنٹ کی جو نتھرائز ہائیڈنٹ لگے ان کی صورت میں ہو. اس ٹینکر مافیا نے اس کراچی کے لوگوں کا سکون چھین لیا ہے. ان کے بچوں سے جو پانی ان کو ملنا چاہیے تھا وہ پانی بھی ان سے چھین لیا ہے, کیونکہ یہ اتنا مضبوط مافیا ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے مزدور یہ چاہتے بھی ہیں کہ اس کو ختم کر دیں لیکن نہیں ختم کر سک رہے. اس کی وجہ ختم کر دیں تو ختم نہیں کر پا رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ٹینکر ہمارے یہاں کس قیمت پہ وہاں سے بھیجا جاتا ہے کہ جی آپ خود بتائیں گے کہ ٹینکر جب وہاں سے چلتا ہے تو اس کا کیا لینا چاہیے, لیکن وہ ہزاروں روپے کا بک رہا ہے, 4-4 ہزار کا, 5-5, جس کے 1200 گیلن پانی ہے ایک ٹینکر میں, اور وہ 5,000-6 ہزار کا بک رہا ہے. اس کی وجہ تو یقینی طور پہ یہی ہے کہ بہت بڑی کرپشن ہے. وہ کرپشن مافیا ہی کرتی ہیں, میں اور آپ وہ کرپشن نہیں کر سکتے. آپ کی ٹریڈ یونین نے جی آپ نے اس معاملے پہ میں بات کی یا نہیں کی کہ اس کو روکا جائے؟ آپ کو ابھی یاد ہو کہ 1 مہینہ پہلے میں نے سپریم کورٹ اور پاکستان کے باہر یہ مظاہرہ بھی کیا. وہ مزدوروں کے حق کے لیے مظاہرہ تھا اور اس ٹینکر مافیا کے خلاف بھی مظاہرہ تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جتنا آپ احتجاج کریں ٹینکر مافیا کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی. یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ کراچی کے شہری بھی اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں. ابھی اینٹی تھیفٹ سیل ہمارے یہاں بنائے, کچھ عرصہ ہوا, میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کام کر رہا ہے وہ. اور شہری کیسے آواز ہو؟ شہری روڈوں پہ آئے ہیں, شہریوں نے کیا نہیں کہا, وہ اپنے احتجاج کیا انہوں نے روڈوں پہ آ کے, اور پانی مانگا ہے کہ پانی تو دے دو خدا کے لیے ہمیں.
لیکن نہیں مل رہا۔ جنید صاحب آپ سے میرا سوال ہے، کیونکہ آپ جنرل سیکریٹری ہیں آپ کا کہ تو یہ بتائیے کہ ٹریڈ یونین میں واجبات 2 ارب 40 کروڑ کے قریب ہے، فنڈ گریجویٹی ہے، دیگر مراعات ہیں، تو یہ کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ایشو کیا ہے جو ابھی آپ نے احتجاج بھی کیا تھا گزشتہ دن؟ جی ہاں، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ادارے کو، واٹر بورڈ کو کسی قسم کی مالی بحران کا کوئی سامنا نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی کالی بھیڑیں ادارے میں موجود ہیں کہ جنہوں نے ادارے کے ملازمین کے ساتھ، اس شہر کے ساتھ ایک سوتیلی ماں کا سلوک رکھا ہوا ہے۔ ابھی آپ نے سوال کرا کہ جی ٹینکر کو کیوں نہیں روکا جا رہا، تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی وجہ ہماری پولیس کی نااہلی ہے، کیونکہ جس وقت ہم اس کی ایف آئی آر لانچ کرواتے ہیں ٹینکر کی، ہائیڈرنٹ بند کروایا جاتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے بیک سپورٹ پہ پولیس اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے جس کو ہم نے ماننا پڑے گا۔ اس وقت کراچی شہر کے اندر 350 ہائیڈرنٹ ہیں جو غیر قانونی طور پہ آپریٹ ہو رہے ہیں، 250 ہائیڈرنٹ اس وقت ڈسٹرکٹ ویسٹ میں صرف آپریٹ ہو رہے ہیں، جن کے اوپر رات دن ہمارے لوگ، ابھی میں اس کا کریڈٹ ناصر حسین شاہ صاحب کو بھی دوں گا کہ انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ایک بہت بڑا آپریشن کرا لیاری کے اندر، اور آج تک وہ لوگ ضمانت پہ نہیں آ سکے، لیکن ہر جگہ پر ناصر حسین شاہ صاحب خود جا کے ایف آئی آر لانچ نہیں کروا سکتے، خود جا کے اینٹی تھیف سیل کا انچارج ایف آئی آر لانچ نہیں کروا سکتا۔ تو ہماری پولیس اس کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ دار ہے ہائیڈرنٹ کے اوپر۔ جہاں تک آپ کا سوال رہا واجبات کے حوالے سے، واٹر بورڈ کے اندر الحمدللہ اس وقت 1.25 ارب روپے سے زیادہ کی آمدنی ہے، لیکن ہمارے چند مخصوص افسران ہیں جنہوں نے فائنینس کو کیپچر کیا ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ واٹر بورڈ کے ملازمین بیچارے آج 3 سال سے ریٹائرڈ ہیں، ان کے فنڈ نہیں مل رہے، ان کے پینشن نہیں مل رہی، ان کے ایل پی آر نہیں مل رہے ہیں۔ کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے نہیں مل رہا ہے، اس کی وجوہات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو پیسہ ہے اگر مزدوروں کو دے دیا جائے گا تو اس کا کمیشن تھوڑی ملے گا افسران کو۔ 8 مہینے کے اندر واٹر بورڈ کی انتظامیہ نے اپنے من پسند ٹھیکیداروں کو 2 ارب 84 کروڑ روپے کی پیمنٹ کری ہے۔ ہمارا سوال انتظامیہ سے بھی یہ ہے، ہمارا سوال ارباب اختیار سے بھی ہے کہ یہ 2 ارب 84 کروڑ روپے کے جو کام ہوئے ہیں وہ کس شہر میں کہاں ہوئے ہیں؟ ہمیں اس کا جواب ہمیں نہیں مل رہا۔ ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہم نے چیف سیکرٹری کو لکھا، چیف منسٹر کو لکھا، ہم نے وزیر بلدیات کو لکھا کہ ہمیں اس کا جواب کیوں نہیں مل رہا کہ یہ 2 ارب 84 کروڑ روپے کے کام 8 مہینے میں ہوئے، کراچی کا پانی کہاں ہے؟ سہیل عابدی صاحب، آپ سے ظاہر پاکستان معلومات آئی ہیں، جو آپ کے جو معاملات ہیں، تقریباً سال کا بجٹ 6 کروڑ روپے ہے، وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ آپ لوگوں کے علم میں ہے؟ تھوڑی سی تصحیح کروں آپ کو، 6 کروڑ روپے نہیں ہے، یہ 36 کروڑ روپے بجٹ ہے ہمارا۔ یہ 36 کروڑ 6 کروڑ روپے اصل میں اس وقت واٹر بورڈ کے اوپر جو میڈیکل کے واجبات ہیں، جو میڈیکل اسٹور ہاسپٹلس کے واجبات ہیں، وہ تقریباً 17 سے 18 کروڑ روپے ہیں، اور ہمارا میڈیکل مکمل طور پہ بند پڑا ہوا ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ واٹر بورڈ کے اندر، خاص طور پہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے اندر، جو کالی بھیڑیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ آپ ایک ایسے ہاسپٹل کو جو ایک 400 گز کے اوپر بنا ہوا ہاسپٹل ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 400 گز میں کتنا بڑا ہاسپٹل ہوگا، جب اس کی منتھلی بلنگ 80 لاکھ اور 87 لاکھ روپے کی ہوگی تو وہاں کیا علاج ہو رہا ہوگا؟ اب اسی طریقے سے ہمارے میڈیکل کے بجٹ سے ہمارے ڈائریکٹر فائنینس صاحب 8 کروڑ روپے اٹھا کے ترقیاتی کاموں میں لے جاتے ہیں، جبکہ واٹر بورڈ کا میڈیکل بند پڑا ہوا ہے، اور جس کی نشاندہی ہم مسلسل ایم ڈی واٹر بورڈ کو کرتے رہے، لیکن ایم ڈی صاحب پتہ نہیں کیوں اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ادارے کے اندر۔ آپ تو ایک، میں اس کو انتقال نہیں کہوں گا، مظاہرے کے اندر ہمارے جس بھائی، اس کو میں شہید کہوں گا، حیدرآباد سے ان کا تعلق، جی میں اس کو شہید کہوں گا، کیونکہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے وہاں موجود تھا۔ اور ایسے ایک واقعہ نہیں ہے واٹر بورڈ کے اندر، ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ لوگ اپنی بچیوں کی شادی کرنے سے رکے ہوئے، لوگ اپنے گھر بنانے سے رکے ہوئے، لوگ اپنی منتھلی پینشن کی وجہ سے جس طرح کرب کا شکار ہیں۔ واٹر بورڈ میں اس وقت ہیپاٹائٹس کا مریض بھی ہے بیچارہ، کینسر کا پیشنٹ بھی ہے، 11,500 ملازمین آن ڈیوٹی اس وقت سفر کر رہا ہے۔
صرف وجہ ہم سمجھتے ہیں ایم ڈی واٹر بورڈ اور ان کے چند منظور نظر افسران، کیونکہ اس وقت واٹر بورڈ کے اندر سپریم کورٹ کے آرڈر کی مکمل طور پہ وائلیشن ہو رہی ہے. مکمل طور پہ اس وقت واٹر بورڈ کے اندر چند مخصوص افسران ڈویل چارج کے بھی حامل ہیں، او پی ایس بھی ہیں. رشید صاحب سے ابھی رشید صاحب کی طرف آؤں گا، نے بہت اچھا پوائنٹ دیا ہے مجھے. رشید صاحب، واٹر بورڈ کے ادارے میں بہت سے نااہل ایسے افسران ہیں جو اس کے لیے اہلیت نہیں رکھتے، لیکن وہ افسران بنے ہوئے، وہ بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جن کا حق ہے، جو رائٹ رکھتے ہیں، وہ نہیں ہیں. تو اس طرف آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اس طرف کیوں نہیں بول رہے آپ؟ ہم نے اس سلسلے میں بھی آواز اٹھائی ہے، کیونکہ ہم ٹریڈ یونین تو کرتے ہیں، مزدوروں کے حق کی آواز تو اٹھاتے ہیں، ساتھ میں ان ایماندار افسران کی بھی ہم باقاعدہ تھپکی بھی دیتے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ہماری نظر میں کئی اچھے افسران موجود ہیں جو کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو ترقی دلانا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس کے مزدوروں کو بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہاں پر کچھ افسران ایسے بھی ہیں جو کہ صرف، میں اس کو بڑا یہ غیر مہذب لفظ ہو جائے گا کہ صرف چمچہ گیری کرتے ہیں اور وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. چلیے یہیں سے ہم اپنی بات کا گفتگو آگے چلے گی. ایک ہوا ہے چھوٹا سا بریک. امپلائیز کو ان کے پراویڈنٹ فنڈ، آپ دیکھیے ان کے ڈیوز انہیں ملنے چاہیے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ جہاں تک بات رہی واٹر بورڈ کے ملازمین کے حوالے سے، ہم نے مختلف وقتوں میں، جہاں ناصر حسین شاہ صاحب کی اچھی بات ہے، لیکن ہمارے منسٹر ہیں، ہمارے چیئرمین ہیں واٹر بورڈ کے، ہم نے ان کو خطوط ارسال کرے. ہم نے باقاعدہ طور پہ ان کرپٹ افسران کی نشاندہی کری ہے. ہم ناصر حسین شاہ صاحب سے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم ان کرپٹ افسران کے اور اس کرپٹ سسٹم کی نشاندہی کر رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر کیوں عمل درآمد نہیں کروا رہے؟ یہ واٹر بورڈ کے واجبات کوئی ایک دن کے اندر نہیں ہوئے، یہ 3 سال 3.5 سال کے واجبات ہیں. اس سے پہلے ہمارے محترم جناب خالد شیخ صاحب ایم ڈی واٹر بورڈ آئے، جس دن انہوں نے ڈیوٹی سنبھالی اس دن انہوں نے ملازمین کو ریلیف دینے کے لیے ودن 1 آور 40 کروڑ روپے ریلیز کر دیے. اب ہمارا سوال یہ ہے موجودہ ایم ڈی واٹر بورڈ اسد اللہ خان صاحب سے کہ آپ اس ادارے کے اندر بحیثیت AEE کام شروع کر چکے، آپ وہاں سے ترقی کرتے ہوئے آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی، آپ ایم ڈی واٹر بورڈ موجود ہے، 10 مہینے میں آپ ریٹائر ہونے والے ہیں. کیا آپ واٹر بورڈ کے ملازمین کی بددعائیں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ وہ جو ہر ماہ 35 سے 40 کروڑ روپے کانٹریکٹرز کو دیے جا رہے ہیں، ہم سوال یہ کرتے ہیں وہ کس کی ایما پہ دیے جا رہے ہیں؟ آپ سے اگر سوال کیا جائے، آپ کہتے ہیں جی فائنانس ڈپارٹمنٹ اس کا ذمہ دار ہے، تو وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو 2 افسران بیٹھے ہوئے ہیں 12 سال سے، وہ کس کی ایما پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یو آر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ. اگر وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر آپ کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو. اسی طریقے سے ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، ہم ان کو یہ لیٹرز پہنچا چکے ہیں. اسی طرح اگر آپ آ جائیں، ایک بہت اہم ایشو واٹر بورڈ کراچی کے اندر کھڑا ہونے جا رہا ہے کہ WSSIP کراچی واٹر سیوریج امپرومنٹ پروجیکٹ جو ورلڈ بینک کے ذریعے ہو رہا ہے، جس کی لاگت $40 ملین ہے، لیکن اس پروجیکٹ کے اندر 5 سال میں کہیں یہ موجود نہیں ہے کہ اس کراچی شہر کے اندر کتنا پانی بڑھے گا. پانی بڑھے گا یہ کوئی موجود نہیں اس کے اندر، یہ چیز موجود نہیں. اس کا پروجیکٹ کا نام ہے، بڑے المیے کی بات ہے، اس پروجیکٹ کا نام ہے کراچی واٹر سیوریج امپرومنٹ پروجیکٹ. $40 ملین کا وہ پروجیکٹ ہے. اس کی رپورٹس منظر عام پہ کیوں نہیں لائی جا رہی؟ سندھ گورنمنٹ کیوں نہیں لا رہی؟ تو آپ کا جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی آواز اٹھا رہی ہے، بالکل بول رہی ہے، ورکرز آپ کے ساتھ آ رہے ہیں. الحمدللہ ہم اس کی آواز اٹھا رہے ہیں اور ہم ایک الگ طریقے سے ٹریڈ یونین کر رہے ہیں. ہم زندہ باد مردہ باد کی سیاست سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ورکر جو بیچارہ سیوریج کا کنڈی مین بیچارہ جو گٹر کے اندر اترتا ہے، آج اس کا یہ حال ہے کہ اس کو آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کے حفاظتی آلات دینے کو تیار نہیں ہے. آپ اس کو ایک رسی دینے کو تیار نہیں ہے، آپ اس کو ایک ونجی دینے کو تیار نہیں ہے، جبکہ ہر ماہ آپ لاکھوں روپے کے صرف بمبوس کا آپ کا بجٹ ہوتا ہے. وہ بمبوس کہاں جاتے ہیں؟ ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں اس کے اوپر. ہم نے باقاعدہ طور پہ واٹر بورڈ کے اندر ایم ڈی واٹر بورڈ کو، منسٹر صاحب کو اور لوکل منسٹر کو لیگل نوٹسز بھیجے. آپ لوگوں کی ابھی ایک میٹنگ ہوئی تھی ایم ڈی واٹر بورڈ اسد اللہ صاحب سے،
انہوں نے بہت سے آپ کے مطالبات کو منظور کیا ہے؟ نہیں، منظور نہیں کرا، انہوں نے لالی پاپ دیے ہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ لالی پاپ دینے میں ہمارے ایم ڈی صاحب بہت کارآمد ہے۔ ہماری ان سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی مطالبات منظور کرنے ہیں اس کا باقاعدہ طور پہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کریں، کیونکہ زبانی کچھ بھی چیز نہیں ہوتی۔ آج آپ کہتے ہیں کہ جی میں 10 کروڑ روپے مہینہ واٹر بورڈ کے محنت کشوں کے واجبات کے لیے ہر ماہ ادا کرنے کو تیار ہوں۔ بھائی واجبات اس وقت 2 ارب 40 کروڑ روپے کے ہیں اور لوگ مستقل ریٹائر ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو یہ نظر نہیں آتا ورکرز مایوس ہیں، وہاں پہ جو مزدور ہے وہ مایوس ہے کہ یار ہماری وہ جو جائز حقوق ہیں ہمارے، ہمیں وہ نہیں ملیں گے؟ سر آپ کو میں کیا بتاؤں، اس وقت میں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، واٹر بورڈ میں اس وقت ایسا المیہ ہے کہ خواتین، بیوائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اپنے دوپٹے ڈالنی ہیں لوگوں کے پیروں میں اپنے شوہروں کے واجبات کے لیے، لیکن ہماری انتظامیہ انتہائی بے حسی کا عالم دکھا رہی ہے۔ ان کو صرف اپنے من پسند ٹھیکیداروں کو نوازنے کے علاوہ کچھ نہیں، نہ کراچی شہر کو پانی پہنچانا ہے انہوں نے، نہ اس ادارے کے مزدوروں کو کچھ پہنچانا ہے، صرف پانی بیچنا ہے، صرف پانی بیچنا ہے۔ اور جو افسران ان کی راہ میں رکاوٹ حائل کرتے ہیں ان بیچاروں کا ٹرانسفر کر کے OSD بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ واٹر بورڈ کو 5 سے 7 افسران ہیں جو مل کے نوچ رہے ہیں۔ تو میرا سوال آپ کے پروگرام کے توسط سے اور محترم سہیل عابدی صاحب آپ ساری ویلکم بیک۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے واٹر بورڈ میں جو کرپشن ہو رہا ہے، جس طرح سے پانی چوری ہو رہا ہے، جس طرح سے وہاں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں پہ وہ نااہل افسران آ کے بیٹھ گئے ہیں، جن کو عوام کے جو سہولیات دینی ہے اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، صرف اپنی جیبوں کو بھرنا ہے اور وہاں سے لے کے چلا جانا ہے۔ لیکن ایک بڑے افسوس ہوتا ہے یہ بات سن کے، دیکھ کے، کہ ہمارے جو اوپر کے لوگ ہیں جو کہ حکومت چلا رہے ہیں یا اب ایک ادارے چلا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے کئی ادارے ہیں ان کے پاس، وہ چلا رہے ہیں، لیکن ان تک یہ رسائی نہیں ہوتی ہے، ان تک یہ خبریں نہیں پہنچتی ہیں، یا پہنچتی ہیں تو وہ خود خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی پردہ ہم اٹھائیں گے اور کھلی بات میں یقیناً کریں گے۔ تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی سہیل عابدی صاحب سے، رشید صاحب سے اور جنید صاحب سے۔ رشید صاحب، آپ کافی دیر سے خاموش ہیں اور ہمارے جنید صدیقی صاحب مسلسل آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو میں آپ سے اب سوال کرنا چاہوں گا اور آپ سے ہی جواب لینا چاہوں گا کہ میڈیکل کے بڑے معاملات تھے، کس حد تک وہ حل کرائے، کس حد تک وہ حل ہوئے؟ سر ابھی تک میڈیکل کے معاملات حل نہیں ہوئے۔ میری ایم ڈی صاحب سے بات ہوئی تھی اس سلسلے کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ میں نے 1.5 کروڑ روپے کی پیمنٹ جو ہے وہ ڈاؤ کو کر دی ہے، کچھ لیبس کو پیمنٹ کر دی ہے، لیکن نہ ڈاؤ نے اب تک کھولا اور نہ لیبس نے کھولے، وہ مطلب اپنا علاج شروع کیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہم اور اس کراچی کے شہری فیس کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس واٹر بورڈ کے افسران جب اپنی کمپنیاں خود چلائیں گے، دیکھیں میں اس ادارے میں کام کرتا ہوں، میں ایکسین ہوں، AEE ہوں، چیف انجینئر ہوں یا MD ہوں، اور میں نے اپنی 4 کمپنیاں رجسٹر کرا رکھی ہیں، تو میں سیاہ اور سفید کروں، اس کا جو مرضی چاہے کروں اس کمپنی میں، میری پیمنٹ بھی وقت پہ ہو جاتی ہے، 30% رشوت جاتی ہے، 35%، اور میری پیمنٹ بھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر حقیقتاً دیکھیں انکوائری ہوتی ہے نا تو اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی باہر آتا ہے۔ یعنی کہ ان لوگوں نے جو واٹر بورڈ میں ملازم ہیں، بالکل انہوں نے اپنے باہر یعنی یہ کاروبار کر رہے ہیں، بالکل اپنی کمپنیاں انہوں نے چلا رہے ہیں، اپنی کمپنیاں چلا رہے ہیں، اور جو ایمرجنسی ورک ہوتا ہے جس کو ہم پیرا 58 بھی کہتے ہیں، جو مطلب ہے 1 روپے سے لے کے کروڑوں روپے تک کا وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ تو کروڑوں نہیں اربوں میں بات جائے گی۔ میں کہہ رہا ہوں نا سر، یہ تو ایک اتنا بڑا مقصد ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ واٹر بورڈ کی 6 مہینے کی جو ریکوری ہے وہ 5.5 ارب روپے کی ریکوری ہے۔ یہ ریکوری کون سی ہے؟ یہ جو ہم ریٹیل اور بلک میں لوگوں سے لیتے ہیں، بل کی صورت، جی بل کی صورت میں،
وہ ہے 5.5 ارب روپے کی 6 مہینے کی، اور ہم نے ٹھیکیداروں کو پیمنٹ اس میں پتہ کتنی کی؟ اچھا یہ واٹر بورڈ دے کیا رہا انہیں کیا دے رہا ہے؟ عام صارفین کو کیا دے رہا ہے؟ کنزیومر کیا کر رہی ہے؟ مشکلات، ان کو مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں لائنیں، ابھی کل میرے خیال میں آخری لائن جوڑی گئی ہے جو پانی شہر میں آیا ہے، ورنہ 3 لائنیں پھٹ گئیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ سب سے پہلے یہ تحقیقات کرانی چاہیے کہ یہ لائنیں کیوں پھٹتی ہیں؟ یہ لائنیں عید اور بقرعید میں کیوں پھٹتی ہیں؟ عید بقرعید نہیں، اس کے علاوہ بھی اگر پانی کی کہیں سے شارٹیج ہو جاتی ہے، کسی کمپنی کو شارٹیج ہو جاتی ہے، جب بھی پائپ لائن پھٹ جاتی ہے، اور خاص کر کے ہم ایک دو علاقے ایسے ہیں وہاں کی تو لازمی سال میں 2-3 بار پائپ لائن پھٹتی ہے۔ اچھے اور ایماندار لوگ اگر انکوائری کریں گے نا تو آپ یقین کریے گا بہت کچھ اس میں سے نکلے گا۔ میں بتا رہا تھا کہ 2 ارب 40 کروڑ کے قریب جو ہے نا ٹھیکیداروں کو پیمنٹ کی گئی ہے، 2 ارب 40 کروڑ روپے، اور ملازمین کو کتنی پیمنٹ کی گئی ہے ان کے بقایا جات کی مد میں؟ صرف 15 کروڑ روپے۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ وہ جو آپ سہیل عابدی صاحب سن رہے ہیں آپ؟ نہیں بالکل میں سن رہا ہوں، اور اس بات کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ اتنا بڑا کرپشن، اتنا بڑا مقصد یہ کہ عوام سے کیا چاہیے نا، اس میں فیڈرل کہاں سے آ گیا؟ فیڈرل گورنمنٹ کا اس میں جناب یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں اس چیز کو سیکنڈ کرتا ہوں، آگے بڑھاتا ہوں بات کو۔ گورنمنٹ کو دینا چاہیے۔ K4 کا منصوبہ آج شروع نہیں ہوا، یہ پیپلز پارٹی کئی سال سے پیپلز پارٹی گورنمنٹ فیڈرل میں جب سے شروع ہوا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایک طرف رکھیں اور ہم یہ بات کریں کہ پھر بھی کراچی کا پانی کیسے انکریز کیا جا سکتا ہے، تو سب سے پہلے ناصر حسین شاہ صاحب کو یہ چاہیے کہ انتہائی ایماندار قسم کے ایکسچینج کو ڈویژن کے اندر پوسٹ کیا جائے، تاکہ سب سے پہلے جو لیکیجز ہیں، اس وقت کراچی کے اب 35% پانی لیکیجز میں جا رہا ہے۔ اچھا اب اس سے ہٹ کے، کیونکہ پروگرام کا وقت کی طرف ہم جا رہے ہیں جہاں ختم ہونا ہے ہمارے پروگرام کو، آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے واٹر بورڈ میں اب الیکشن کم ہیں، کیونکہ آپ کے یہ بڑے معاملات اس حوالے سے بھی بڑے بکھرے ہوئے تھے، کئی سیاسی پارٹیوں کے نمائندے وہاں پہ موجود تھے جو جنرل سیکریٹری کے لیے اور چیئرمین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو اب الیکشنز کی کیا پوزیشن ہے؟ الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ اچھا ان لوگوں کے الیکشن نہیں ریفرینڈم ہوتا ہے؟ جی ہاں ریفرینڈم، جی ہاں واٹر بورڈ کے اندر اس وقت ریفرینڈم ڈیو ہو چکا ہے۔ ایک پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا مسائل تھے وہ حل ہو گئے، اور انشاءاللہ عید کے فوراً بعد ریفرینڈم پروسیڈنگ ہماری شروع ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ اللہ نے چاہتے اور محرم کے فوراً بعد واٹر بورڈ کے اندر ریفرینڈم اناؤنس ہو جائے انشاءاللہ۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، واٹر بورڈ کے 2 نمائندے اور ہماری سندھ حکومت کے 1 نمائندہ موجود تھے، سہیل عابدی صاحب اور جنید صاحب آپ کا اور رشید صاحب آپ کا۔ میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ اس پروگرام میں آئے۔